بہت شکریہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر کو جمعیت اہل حدیث کی جو ان کے پاس مرکزی ایک رکنیت تھی اور عہدہ تھا اس سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی خبر کی گئی یا ایسے ہی آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا؟ اور اس پر آپ کے تحفظات، آپ کا ریئیکشن اس پر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی، بنیادی طور پہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بچہ جانتا ہے. یہ اہل حدیثوں کی واحد نمائندہ اہل حدیث تنظیم ہے. علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ اس کے بانی تھے. اور جمعیت اہل حدیث، آپ نے دیکھے سوال میں بھی جمعیت اہل حدیث کیا. وہ جہاں تک تعلق ہے ساجد میر صاحب کی جماعت کا نام وہ مرکزی ہے، مرکزی جمعیت. تو جیسے میرے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، ساری دینی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میرے اپنے مسلک کے رہنماؤں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو اعزازی طور کے اوپر ان کا جو عہدہ تھا اس کی ٹرمینیشن سے میری ذات کو کوئی فرق نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کا جو علامہ شہید رحمہ اللہ کی جماعت ہے اور اہل حدیثوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ملک بھر کے اندر ہر بندہ پوری دنیا میں جانتا ہے کہ اصل جماعت کس کی، عوام کس کے ساتھ ہے. تو اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں جو انہوں نے فیصلہ کیا یا پریشر ڈالنے کی کوشش کی یا گستاخوں کی صورت کاری کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے ان کو اس حوالے سے عوام کو خود جواب دہ ہونا پڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رانا ثناء اللہ کے حلقے میں ہم نے احتجاج کیا تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک گال کے اوپر وہ ڈھیر ہو گئے. اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کس طرح کی بھی ایک ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے کہ آپ نے کوئی اور جماعت شاید بنا دی ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر نے کوئی نئی جماعت کھڑی کر دی ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نام سے یا کچھ اس طرح کر کے. اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا کہ کوئی نئی جماعت آپ نے کھڑی کی ہے. تحریک دفاع اسلام قرآن و سنت موومنٹ تو پہلے ہی آپ کی وہ تنظیمیں تھیں جس کے آپ سربراہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جماعت ہے جس کی سرپرستی آپ کے پاس ہے یا جس کی سربراہی آپ کے پاس ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ اور کیا اس کے بعد آپ دوبارہ جو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، کیا وہ دوبارہ پروفیسر ساجد میر اور ان کی جماعت سے تعلق رکھنے کے خواہش مند ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ یہ جو تاثر ہے یہ 100% جھوٹ کے اوپر مبنی ظاہر ہے. پروپیگنڈا کرنا اور جھوٹ بولنا بعض لوگوں کا طرز عمل اور وتیرہ رہتا ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ اس کے بانی ہے. البتہ میر صاحب کی جو جماعت ہے اس کے جو روح رواں تھے وہ میاں فضل حق رحمہ اللہ تھے، اور میاں فضل حق رحمہ اللہ نے علامہ احسان الہی شہید کے ساتھ جو کیا وہی میاں فضل حق رحمہ اللہ کے جانشین نے اگر میرے ساتھ کر دیا تو اس میں مجھے رتی برابر کا فرق نہیں پڑتا. جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے پاکستان کا میڈیا، اخبارات، سوشل میڈیا، ٹی وی، ہر بندہ جانتا ہے کس کی جماعت ہے، کون اس کا والی وارث ہے. الحمدللہ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں اور علامہ شہید رحمہ اللہ کی افکار کو، نظریات کو انشاءاللہ ان کی سوچ اور فکر کے ساتھ اور ان کے نقطۂ نگاہ سے ہم چلاتے رہیں گے. باقی اعزازی عہدے ہونا نہ ہونا یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات بڑی زیادہ کہی جا رہی ہے، ہم نے ٹویٹر پر بھی دیکھا، باقی سوشل میڈیا پر بھی، کہ انجینئر محمد علی مرزا والے معاملے کے حوالے سے شاید یہ معاملہ، یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ بات لگائی ہے کہ ان کو ہم نے جماعت سے نکال دیا گیا ہے. کیا اس جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو انجینئر محمد علی مرزا کی پشت پناہی کرنا چاہ رہے تھے یا اس کے ساتھ شامل تھے، یا آپ کو اس کام سے روکنا چاہ رہے تھے جو آپ کا ایک ٹرینڈ، ایک پورا جو آپ نے سلسلہ انجینئر کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے حقیقت کیا ہے، صورتحال ذرا یہ بھی بتائیے گا. جی عامر بھائی، بنیادی طور کے اوپر یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزیہ میاں فضل حق گروپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے. میں ان کا الہی کہہ لیں، لیکن ان کی ساری محبتیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے ساتھ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے میں نے 4 سال 5 سال عمران خان کی اپوزیشن کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نون لیگ کے کسی بندے نے غلط بیان دیا تو ہم نے اس کی حمایت کی ہو. ہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے
کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے حلقے میں جو احتجاج تھا وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ہضم نہیں ہوا. اس وقت انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم گرفتار کرتے ہیں, اور فی الفور ہمارے سے روابط ہوئے کہ آپ یہاں پہ پروگرام نہ کریں. بڑا زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ وزیر داخلہ کے حلقے میں آپ کیسے گھس رہے ہیں, ہزاروں لوگ, معاویہ اعظم طارق دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کا ایک جمع غفیر تھا, وہاں پہ میں نے وعدہ لیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ووٹ نہیں ڈلے گا. انہوں نے ایک فون کال کر لی بنیادی طور پہ, تو میاں فضل حق رحمہ اللہ کے جانشینوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا اتحاد دین اور اسلام اور دفاع صحابہ کے ساتھ نہیں ہے, نون لیگ کے ساتھ ہے. یہ بات تو اب اظہر من الشمس ہو گئی ہے. لیکن ہم دیگر اہل حدیث رہنماؤں کے ساتھ جیسے میرا رابطہ ہے, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا ہے, لیکن انہوں نے عین اس وقت جس وقت مرزا جیلمی کے خلاف تحریک اپنے عروج کے اوپر بھی پشت کے اوپر وار کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد مار پلیز پیک اپ مرزا جیلمی بچ جائے گا. ہاں, یہ وقتی طور کے اوپر اس کو خوش کرنے کا انہوں نے ایک موقع فراہم کیا ہے. یہ ہمارے پر یہ سچی بات ہے کہ بڑا زیادہ پریشر ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ اپنے موقف سے رجوع کریں. کچھ نہ کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے گستاخوں کے سہولت کار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, تو انہوں نے جو وار کرنا تھا کر دیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اور فائدہ ہوا کہ جس طرح علامہ شہید رحمہ اللہ نے میاں فضل حق کے فیصلے کے بعد یکسو ہو کے پوری دنیا میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کو منوایا, تو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ موقع دوبارہ مجھے دیا ہے تو ان کے جانشینوں نے اگر مجھے جماعت سے اس طرح حالانکہ تحادی الائی اور اعزازی عہدے کے حساب سے بات چیت کی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے والد صاحب کی جماعت موجود ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بعد پریزیڈنٹ وہ پورے دنیا میں پاکستان میں اس کی قوت اور طاقت پہلے بھی مانی جا چکی ہے. آپ عوام سے کسی سے پوچھ لیں کہ وہ یہ میاں فضل حق گروپ کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں. لوگ ان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ کی خاطر ایک خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں. اگرچہ سیاسی نقطۂ نظر ہمارا ایک رہا تو اس کی وجہ سے محبتیں اور قربتیں بھی ہوگی, لیکن یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے ظاہر ہے اب جمعیت اہل حدیث پاکستان ہی اہل حدیثوں کا واحد نمائندہ پلیٹ فارم ہوگا, اور اسی کے اوپر انشاءاللہ سیاست ہوگی, اور اسی کے ذریعے عوام کو موٹیویٹ کیا جائے گا.